السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے ماہ ذوالحج۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ماہ ذوالحج شروع ہونے والا ہے۔ آج ہم اس کے فیوز و برکات اور اس میں کرنے والے مسنون اعمال اذکار پر بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی کیا فضیلت بیان کی ہے اور احادیث کی روشنی میں ہمیں ماہ ذوالحج کی کیا فضیلت، کیا برکات اور کیا اہمیت واضح ہوتی ہے۔ آج ہم اس پر بات کریں گے، کافی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذالک قسم لذی حجر۔ قرآن پاک کی یہ آیات ہیں، یہ سورہ فجر کی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر اور رات کی جو چلتی ہے، هل فی ذالک قسم لذی حجر، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے بڑی قسم ہے۔ بڑی قسم ہے یعنی کہ بہت بڑی گواہی ہے، جو اللہ تعالیٰ خود قسم اٹھا رہے ہیں۔ کن کی؟ اللہ تعالیٰ فجر کے بعد 10 راتوں کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ یہ 10 راتیں ماہ ذوالحجہ کی پہلے 10 دن ہیں، یعنی کہ چاند نکلنے کے بعد، ذوالحج کا چاند نکلنے کے بعد یکم سے لے کر 10 دن جو ہیں وہ بہت زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اہمیت کے حامل ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یعنی کہ ابن عباس سے روایت جو ہے اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ رمضان مبارک کے بعد جو بہت زیادہ بابرکت اور اہمیت کے حامل دن ہیں وہ ذی الحج کے یہ پہلے 10 دن ہیں۔ یعنی کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اور اللہ کے نبی کے جتنے بھی صحابہ ہیں ان سے یہ روایت ہے کہ ان 10 دنوں میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ یہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، یعنی کہ پہلا عشرہ، پہلے 10 دن یہ پورے سال پر بھاری ہیں، پورے سال کی عبادت اس پر بھاری ہے۔ اجر و ثواب کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ بھاری دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن کیا ہوا عمل ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ یعنی کہ ان 10 دنوں میں آپ جو بھی کوئی کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں، نفلی عبادت کریں یا فرضی عبادت کریں یا کوئی صدقہ خیرات کریں، کچھ بھی کریں، ان 10 دنوں میں کی ہوئی کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیکی آپ کی رائے گاہ نہیں جاتی، اور نہ ہی رائے گاہ تو عام دنوں میں بھی نہیں جاتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ کی جائے تو رائے گاہ بالکل نہیں جاتی، لیکن ان 10 دنوں میں کی گئی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ یعنی کہ کر دیتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں عبادت کی ہوئی اس طرح سے ہے جیسا کہ آپ نے سارا سال عبادت کی۔ تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں کرنا چاہیے؟ یعنی کہ جہاد فی سبیل اللہ کی بھی اہمیت نہیں ان 10 دنوں کے نزدیک؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی نہیں، مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے، یعنی کہ ایسا شخص اہمیت کا حامل ہوگا جہاد فی سبیل اللہ میں ان 10 دنوں سے بڑھ کر۔ اگر وہ شخص اپنے اونٹوں، مثال کے طور پر وہ شخص اپنے اونٹوں، اپنی سواری یا ساز و سامان کے ساتھ، روپے پیسے دولت کے ساتھ نکلے اور بالکل خالی ہاتھ واپس آئے، یعنی کہ نہ اس کی جان لوٹے اور نہ اس کا مال باقی رہے، تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ان 10 دنوں پر بھاری ہوگا۔ ورنہ یہ 10 دن ہی، ذی الحجہ کے 10 دن ہی ہر پورا سال عبادت پر
پورا سال کے صدقہ خیرات پر، پورا سال کی نفلی عبادت پر بھاری ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ پر بھی بھاری ہیں۔ اس سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ان 10 دنوں کی کیا خاص اہمیت ہے، کس درجہ خاص اہمیت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم مسلمانوں پر یا ہم انسانوں پر یہ خاص رحمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف طریقوں کے ذریعے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ پورا سال ہمیں مختلف طریقوں کے ذریعے پورے سال میں مختلف ادوار آتے ہیں، جیسا کہ پہلے رمضان شریف آتا ہے تو ہم موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے خوب عبادت کرنی ہے۔ رمضان المبارک پورا مہینہ ہی یعنی کہ عبادت کے لائق مہینہ ہے، لیکن اس ماہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں جو ہیں، آخری 10 دن جو ہیں وہ بہت زیادہ فیوز و برکات کے مالک ہیں۔ اسی طرح ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو پہلا عشرہ ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو جیسے ہی رمضان شریف گزرتا ہے، جیسے ہی رمضان شریف آتا ہے تو ہم بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بہت زیادہ خوب یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اپنی عبادت میں۔ لیکن جیسے ہی رمضان مبارک ختم ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، دوبارہ سے یعنی کہ دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم انسانوں پر ایک خاص نوازش ہے کہ وہ ہمیں ایک سال کے 12 مہینوں کے اندر مختلف ادوار کے ذریعے سے ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ مختلف طریقوں کے ذریعے اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ ہو کر مشغول ہو جائیں عبادت کرنے میں۔ پہلے ہم رمضان آتا ہے تو کرتے ہیں، پھر ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سال کے اینڈ پر ایک ایسا مہینہ عطا فرما دیتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے اپنی کمر کس لیں، ہم دوبارہ سے اپنی محنت کو ڈبل کر دیں عبادت کرنے میں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کما سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ ذی الحجہ میں پہلے 10 دن عبادت کا ثواب پورے سال کی عبادت پر بھاری قرار دے دیا ہے۔ خود اللہ نے اور اللہ کے نبی نے قرار دیا ہے، یہ میں نے یا آپ نے یا کسی اور نے نہیں قرار دیا، یہ اللہ نے قرار دیا ہے کہ اگر ہم ان 10 دنوں میں خوب شوق کے ساتھ عبادت کر لیں تو یہ سارا سال کی عبادت پر ہمارے 10 دن جو ہیں وہ بھاری ہو جائیں گے۔ تو اس سے ہمیں ان 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں مختلف ادوار اور بھی آتے ہیں، جیسا کہ محرم آ جائیں گے، پھر ان کا ذکر ہم اپنے کسی اور ٹاپک لیکچر میں کریں گے، لیکن آج جو ہمارا لیکچر ہے ہم اسی پر دھیان دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ جس طرح عید آتی ہے، عید میں کپڑوں والوں کی خوب کمائی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ عید کا سیزن ہوتا ہے، کپڑوں کا سیزن ہوتا ہے، گرمیاں آتی ہیں، گرمیوں میں بہت زیادہ کپڑے سیل آؤٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک سیزن ہے۔ اسی طرح سے جب ہمیں پتہ چلتا ہے، کوئی بھی بزنس مین ہے اسے اگر پتہ چل جائے کہ اس سیزن میں ہمارا جو پروفٹ ہے وہ 10% سے 20% یا 10% سے 50% ہو گیا ہے، تو ہم اس میں خوب محنت کرتے ہیں، ایکسٹرا لیبر لگاتے ہیں، بہت زیادہ جد و جہد کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ پروفٹ مزید بڑھے۔ اسی طرح سے جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس ماہ ذی الحج میں ہماری جو عبادت کا ثواب ہے وہ 10% سے بڑھ کر 100% ہو گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ایکسٹرا لیبر دیں، ایکسٹرا محنت لگائیں، خوب مشغول ہو جائیں، خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کریں، نفلی عبادت کریں، روزے رکھیں، نفل پڑھیں، نفل ادا کریں اور صدقہ کریں، عبادت کریں، تاکہ ہمیں 10% ریوارڈ کی بجائے 100% منافع اپنی عبادت کے ثواب کی صورت میں ملے، اور یہ سارا سال عبادت کا ثواب جو ملتا ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے ان 10 دنوں میں۔
سارا سال جتنی بھی ہم عبادت کر لیں، لیکن اگر ہم ان رمضان کے آخری 10 دن اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن عبادت کر لیں تو سارا سال کی عبادت پر بھاری ہو جاتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں بھی میں آپ کو اس کی اہمیت و فضیلت بیان کر دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی 10 دن ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے نہیں، یعنی کہ اس حدیث سے بھی واضح ہو گیا کہ ان 10 دنوں کی اہمیت جو ہے وہ کسی اور سال کے کسی اور 10 دنوں کی یا سال کے کسی اور دن کی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں خوب ذکر الہی کریں، تسبیحات پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کی پسندیدہ تسبیحات بھی بتا دی گئیں کہ ان 10 دنوں میں ہمیں کون سے اذکار ایسے کرنے چاہیے جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، تحمید، الحمدللہ کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے۔ ان دنوں میں یہ تسبیحات کثرت سے پڑھنی چاہیے، کیونکہ جو لا الہ الا اللہ ہے وہ انسانی دل میں خاص نور اور رقت پیدا کر دیتا ہے۔ عبادت کرنے والے کے، ذکر کرنے والے کے دل میں ایک خاص نور اور رقت پیدا ہو جاتی ہے لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھنے سے۔ اور تسبیحات ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو جنت کا راستہ دکھا ہی دیتا ہے، جنت کے راستے پر چلا ہی دیتا ہے۔ ذکر الہی ایک ایسا کہہ لیں ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو ہمیں جنت کے راستے پر لے ہی جاتی ہے۔ کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی مشین ہے، اب میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ کوئی بھی مشین ہے نا، اس کے لیے کسی فنکشن کی، کسی بٹن کی، کسی انجن کی ضرورت ہے۔ ٹرین چلتی ہے تو اس کے لیے اس کے انجن کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارا جسم ہے، اس کی روح ہمارے جسم کا ایک انجن ہے، اور ہمارے انجن کو، ہماری روح کو چلنے کے لیے، سکون کے لیے ذکر الہی درکار ہے۔ یعنی کہ ہمارا انجن جو ہے، ہماری روح جو ہے، اسے ذکر الہی کی ضرورت ہے۔ وہ ذکر الہی کے بغیر بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کہ ایک بنجر زمین جس میں کوئی فصل نہیں اگ پاتی، جس میں کوئی سرسبز و شاداب نہیں وہ ہو پاتی، کیونکہ وہاں پر کوئی کھاد، کوئی سپرے کچھ نہیں کیا گیا۔ اسی طرح سے ہماری روح کی جو سپرے اور کھاد ہے نا، جو اس کی غذا ہے، جو اس کا انجن ہے، جو اس کا فیول ہے، وہ کس طرح سے ورک آؤٹ کرتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے چلتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہماری روح کے لیے ایک غذا ہے، ایک فیول ہے، ایک کھاد اور سپرے کا کام کرتا ہے۔ جیسا کہ خود قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، یعنی کہ دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور شکر میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ یعنی کہ ہمارے دلوں کو، ہماری روحوں کو سکون ہی اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن اپنا مضبوط کرنا چاہیے۔ اور مضبوط کنیکشن کب ہوگا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ کا دل سے خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اس میں مشغول ہو جائیں گے۔ چاہے وہ ان 10 دنوں میں ہی ہم مشغول ہو جائیں، چاہے ہم ان 10 دنوں کو ہی ہم کیش کر لیں، تو بھی وہ سارا سال کی عبادت پر وہ بھاری ہو جائیں گے ہمارے 10 دن، کیونکہ ہم نے ان 10 دنوں کو کیش کیا ہے جس کی فضیلت، جس کی اہمیت خود اللہ قرآن پاک میں اور خود اللہ کا نبی اپنی سنت کے ذریعے، اپنی احادیث کے ذریعے بیان فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن جو ہے وہ عبادت کے ذریعے، ذکر الہی کے ذریعے مضبوط کرنا چاہیے۔ اور اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان 10 دنوں کی اس قدر خاص اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی جہنم سے، جتنی بھی آگ سے گردنیں آزاد کرتے ہیں، وہ ان 10 دنوں میں آزاد کی جاتی ہیں۔ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو
حاجیوں کی گردنوں کو آگ سے رہائی مل جاتی ہے، اور شیطان خوب روتا چیختا چلاتا پیٹتا ہے کہ میں نے اس انسان کو، اس بندے کو سارا سال، ساری زندگی، سارا سال بھی کہہ لیں اور ساری زندگی بھی کہہ لیں، کوئی ایسا انسان ہوگا جو سال سال بعد بھی حج کر لیتا ہوگا، ہر سال حج کر لیتا ہوگا، اور کوئی کچھ ایسے انسان بھی ہوتے ہوں گے جو ساری زندگی میں ایک دفعہ حج ادا کر پاتے ہوں گے۔ تو ویسے تو زندگی میں ایک بار ہی حج فرض ہے، لیکن اگر اللہ آپ کو توفیق دے، استطاعت دے، تو ہر سال طواف طواف کہہ رہی ہوں، سوری، حج کرنا چاہیے۔ حج ادا کرنے کی اگر اللہ آپ کو ہمت و طاقت اور استطاعت دے رہا ہے تو آپ ہر سال بھی حج ادا کریں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن شیطان اس دن خوب روتا پیٹتا ہے جب حاجی اللہ سے رو رو کر وہاں پر عرفات کے میدان میں جب رو رو کر اللہ سے دعا کرتا ہے، روتا ہے، جب حاجی روتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اسے معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ تو ہیں ہی غفور الرحیم، اللہ کی تو صفت ہے کہ وہ غفور ہیں، وہ رحیم ہیں، وہ معاف فرمانے والے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں تو جو شیطان ہے وہ خوب پیٹتا ہے۔ اس دن اللہ اپنے بندوں کی گردنیں آزاد فرما دیتے ہیں، کس چیز سے؟ آگ سے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے، یہ کس دن ہوتا ہے؟ یہ 9 ذی الحجہ، یعنی کہ جو یوم عرفہ کا دن جسے کہا جاتا ہے، یہ اس دن کا عمل ہے کہ اگر آپ، ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم نہیں جا سکے حج کے موقع پر، ہم نہیں وہاں پر حاضری دے پائے کسی وجہ سے، کسی کمی کی وجہ سے، رزق کی کمی کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے اگر ہم وہاں پر حاضری نہیں دے پائے، تو ہمیں چاہیے کہ اس میدان میں جتنے بھی لوگ جمع ہیں، لاکھوں کے حساب سے وہاں پر حاجی موجود ہوتے ہیں عرفات کے میدان میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں، ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لاکھوں ہزاروں لوگوں کے صدقے میں، ان کی دعاؤں کے صدقے میں ہمیں بھی معاف فرما دیں۔ تو یوم عرفہ کا دن جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اسے یوم عرفہ کا دن بھی کہتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ آگ سے حاجیوں کی گردنیں، انسانوں کی گردنیں، معافی طلب کرنے والوں کی گردنیں آزاد فرماتے ہیں۔ اب آگئی بات کہ یوم عرفہ کا دن انتہائی زیادہ اہمیت و برکات کا حامل دن ہے۔ اس دن ہمیں روزہ، ذکر الہی، نفلی عبادت، صدقہ و خیرات سب کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا ثواب سارے سال کی عبادت کے ثواب پر بھاری ہے۔ 10 یوم جو ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے یوم النحر، یعنی کہ قربانی کا دن، یعنی کہ 10 یوم کو ہم کیا کرتے ہیں، 10 ذی الحجہ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں۔ اور قربانی کیا ہے دراصل؟ قربانی ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان میں اس محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی کہ کینہ اس سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان اپنی خوشی کے ساتھ ایسی چیز کو قربان کر دیتا ہے جو اسے بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اور قربانی دراصل سنت ابراہیمی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، جو کہ انہیں بہت زیادہ محبوب تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ بیٹا دیا بھی بہت اولڈ ایج میں، یعنی کہ بڑھاپے کی ایج میں انہیں وہ اولاد عطا فرمائی۔ تو جب انہیں خواب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی سے ذکر کیا، تو آپ کے بیٹے نے فرمایا کہ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، یعنی کہ میں اس سے رضامند ہوں، جو اللہ نے آپ کو کہا ہے آپ وہ کریں۔ تو اس سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ سنت ابراہیمی ہے، اور قربانی کا جو ہے عمل، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حد محبوب عمل ہے، کیونکہ جانوروں کا خون بہانا اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے پسند ہے
اس قدر پسند ہے جس قدر کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں. جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوتا ہے لن ینال اللہ ولا دماؤها، اللہ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا تمہاری قربانی کے ذریعے سے، بلکہ اللہ کو تقوی پہنچتا ہے. اسی طرح سے ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جاتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، یعنی کہ آپ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے. تو ان تمام باتوں سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کی کس قدر اہمیت ہے. اور قربانی کر کے سارا گوشت ہمیں گھروں میں نہیں رکھ لینا چاہیے، اپنے ریفریجریٹر نہیں بھر لینے چاہیے، اپنے فریزر کو فل نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ یہ غربا، مساکین اور رشتہ داروں کا حصہ ہے. ان کو سنت طریقے کے مطابق 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا چاہیے. ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے کر لینا چاہیے، سلیکٹ کر لینا چاہیے، اور ایک حصہ غربا اور مساکین کے لیے کر لینا چاہیے، اور ایک حصہ آپ رکھ لیں خود اپنے گھر میں. اور اگر آپ کو اللہ نے اتنا رزق اور اتنا عطا فرمایا ہے تو آپ اپنے لیے نہ بھی رکھیں، تو آپ سب سارا تقسیم کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے نزدیک بھی قربانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے. کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 اونٹ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بھیجے اور انہیں قربانی کے لیے حکم دیا. اور جس سال آپ خود حج کرنے کے لیے گئے اس سال آپ نے 100 اونٹ قربان کیے. 100 اونٹ اگر قطار میں کھڑے ہو جائیں تو سارا میدان بھر جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے. اور اسی طرح سے یہ تو قربانی کا حکم ہو گیا. اب قربانی سے پہلے 9 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہمیں تکبیرات تشریق پڑھنی چاہیے ان 10 دنوں میں، جو کہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اور جس انسان نے قربانی کرنی ہو وہ ان 10 دنوں میں اپنے ناخن اور اپنے بال کٹ نہ کرے. چاہے جتنا بھی آپ کو معیوب کہیں لوگ کہ آپ کے فیس پہ بال ہیں، ایکسٹرا بال ہیں، ایکسٹرا ایکسٹرا، لیکن اگر آپ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے نیلز، اپنے ناخن اور اپنے بال کی کٹنگ نہیں کروائیں. اور 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ایک مرتبہ اگر آپ تکبیرات تشریق پڑھیں تو یہ واجب ہے، اور اگر آپ 3 بار پڑھیں تو یہ افضل ترین ہے. اور وہ تکبیرات تشریق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ آپ کو ہر نماز کے بعد ایک بار اگر پڑھ لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ 3 بار پڑھ لیں تو بے حد درجہ افضل ترین عمل ہے یہ 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک. اسی طرح سے اب 10 ذی الحج کو جب قربانی ہوتی ہے تو وہ عید کا دن ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم عید کے دن کا بھی خاص اہتمام کریں، کیونکہ عید بھی ایک عبادت ہے. دراصل ہر وہ بات، ہر وہ حکم جس دن اس حکم کو کرنے کا کہا گیا ہو، اگر وہ اس دن کر لیا جائے تو وہ ایک عبادت ہے. جس طرح سے عید منانے کا حکم دیا گیا ہے 10 ذی الحج کو، تو اگر ہم عید پورے خاص اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، عید گاہ جاتے ہیں، عید کی نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ ایک عبادت ہے. اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں اور اللہ کا ذکر بھی کرنا نہ بھولیں، چاہے وہ عید ہو، چاہے وہ کوئی بھی دن ہو سال کا، اللہ کا ذکر کرنا مت بھولیں. بیلنس قائم رکھیں، اپنی زندگی میں ایک بیلنس لے کے آئیں تاکہ آپ ایک بیلنس زندگی گزار سکیں. عید کے ساتھ ساتھ احکام الہی بھی پورے کریں تاکہ آپ کا جو ثواب ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے. ان 10 دنوں کی آپ کو اہمیت و فضیلت کا تو پتہ چل گیا ہوگا. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ساری باتیں بیان کی جائیں، احادیث کی روشنی میں بھی اور قرآن پاک کی روشنی میں بھی.
انتہائی اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ 10 دن اپنے فضول کاموں میں، فضولیات کے کاموں میں ضائع نہیں کریں، بلکہ ان 10 دنوں کو کیش کریں، جس طرح سے ہم بزنس کو کیش کرتے ہیں سیزن ڈے میں، اسی طرح سے ہم اپنی عبادت کے دنوں کو بھی کیش کریں، تاکہ ہمیں 10% کی بجائے 100% عبادت کا ریوارڈ مل سکے۔ جیسا کہ ہم رمضان کی راتوں کو کیش کرتے ہیں، جیسا کہ ہم باقی دنوں میں عبادت کرتے ہیں، 365 دن ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو اسی طرح ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، تاکہ ان 10 دنوں کی عبادت پورے سال کی عبادت پر بھاری ہو جائے۔